تو ان چند چیزوں میں نا لوگ بہت آپس میں حلال حرام کو مکس کر دیتے ہیں. اس بارے میں ایک اصول سمجھیں, اس کا کلپ بنا کے ڈال دینا, یہ پوری بات کا سبسکرائب سے لے کے جو میں بات کر رہا ہوں نا, ہمارا کام ہے بات کر لینا, باقی لوگ کیڑے نکالنے والے پھر بھی نکالتے رہیں گے. ابے یہ اپنے لیے اور مسئلے ہیں, دوسروں کے لیے اور مسئلے ہیں, بے تبے کرتے رہو بیٹھ کے, ہمیں کوئی وہ نہیں ہے. پہلی بات تو یہ خوب سمجھ لیں کہ حکمرانوں کے پاس جانا دو وجہ سے ہوتا ہے, ایک اپنے فائدے کے لیے, ایک قوم کے فائدے کے لیے. اپنے فائدے کے لیے اگر حکمرانوں کے پاس کوئی جا رہا ہے تو اس فائدے کی بھی دیر آر ٹو ٹائپس, ایک جائز فائدے کے لیے اور ایک غلط ناجائز فائدے کے لیے. تین طرح سے ہو گیا نا جانا. حکمرانوں کے پاس جانے کی کتنی قسمیں ہیں؟ دیر آر ٹو ٹائپس آف حکمرانوں کے پاس جانا. دیر آر ٹو ٹائپس آف حکمرانوں کے پاس جانا. حکمرانوں کے پاس جانے کی دو قسم, ایک اپنے فائدے کے لیے اور ایک قوم کے فائدے کے لیے. پھر جو اپنے فائدے کے لیے بھی جانا ہے تو اس اپنے فائدے کے دیر آر ٹو ٹائپس آف اپنے فائدے کے لیے جانا. اپنے فائدے کے لیے جانے کی کتنی قسمیں؟ ایک ناجائز فائدہ اور ایک جائز فائدہ. تو پہلی بات, اپنے فائدے کے لیے جانا, جو جائز فائدہ ہو وہ بھی جائز ہے. ساری دنیا جاتی ہے کہ نہیں جاتی ہے؟ آپ کو موقع مل گیا کہ میرا پلاٹ وہاں فائل نہیں پٹکی ہوئی ہے اور ناظم صاحب کے پاس چلے گئے علاقے کے, یا ڈی ایس پی کے پاس چلے گئے, تو میرا وہ کام کیا ہوگا؟ نکل جائے گا. تو ساری دنیا جاتی ہے کہ نہیں جاتی؟ تو اگر کوئی مولوی چلا گیا تو اس میں کیا تکلیف ہے آپ کو؟ آپ بھی جاتے ہو مولوی, جبکہ میں اس طرح ابھی تب کبھی نہیں گیا اپنے کام جو میرا اٹکا ہوا ہو کسی کے پاس گیا ہوں. لیکن اگر چلا بھی گیا تو یہ شرن کیا ہے؟ جائز ہے. گیا نہیں ہوں اب تک, مجھے نہیں یاد پڑتا میں کبھی اپنے ذاتی جائز فائدے کے لیے بھی کسی فوجی کے پاس گیا ہوں, یا کسی بیوروکریٹ کے پاس گیا ہوں, یا کسی حاکم کے پاس گیا ہوں. دوسرا جانا وہ ہوتا ہے جو بالکل ناجائز جانا ہے, اپنے ناجائز فائدے کے لیے جانا. اپنے ناجائز فائدے میں یہ ہے کہ پلاٹ آپ کی فائل آپ کی 2 نمبر ہے, آپ اس کو کیا کرانا چاہتے ہیں؟ 1 نمبر. چائنا کٹنگ ہے, اس کو اپنے نام کرانا چاہتے ہیں آپ. یا آپ مکھن لگانے کے لیے جا رہے ہو, ناجائز چیز میں آپ اس کو تعاون کرنے کے لیے یا تعلقات بنانے کے لیے, تاکہ ان تعلقات سے پھر اپنے کام نکلوائیں اور اس کی غلط تعریف کی جائے. یہ تمام امور اسلام میں حرام ہے, ناجائز ہیں, مولویوں کے لیے بھی اور عام لوگوں کے لیے بھی. عام لوگوں کے لیے تو حرام ہے ہی, مولویوں کے لیے اور بھی زیادہ حرام ہے, کیونکہ اس کے اثرات بہت برے پڑیں گے. تو یہ والا جانا کیا ہے؟ بالکل حرام اور بالکل ناجائز. غلط چیز میں ان کی تعریف کرنا اور ان سے اپنے غلط کام نکلوانا. تیسرا جانا وہ ہوتا ہے جو اپنے لیے نہیں ہوتا بلکہ کس کے لیے ہوتا ہے؟ قوم کے لیے. یہ جانا فرض ہے, واجب ہے, نہیں جائیں گے گناہگار ہوں گے. یہ جو بعض لوگ استغنا کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں نا, ہم ان حکمرانوں کو نہیں مانتے, ہم ان فوجیوں کو نہیں مانتے. بھائی آپ کے ماننے نہ ماننے سے کیا ہو رہا ہے؟ پاور تو آ گئی نا اگلے کے پاس. ایک وزیر اعظم تو بن گیا, صدر تو بن گیا, گورنر تو بن گیا, ناظم تو بن گیا, ڈی ایس پی تو بن گیا, ایس ایچ او تو بن گیا. آپ کے ماننے نہ ماننے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. جب وہ آپ کو آرڈر دے کے بلائے گا نا تو آپ کے باپ کو بھی جانا پڑے گا. لوگ کہتے ہیں نا پولیس کو نہیں مانتے ہم, تھانے دار اب سب 2 نمبر بکے ہوئے ہیں. جب موبائل آئے گی تو آپ کے ماموں کو بھی جانا پڑے گا, اس میں پاور ہے اس کے پاس. اب اس پاور کو ناجائز استعمال کرنے کے لیے, چاپلوسی کے لیے, مکھن کے لیے, یہ بالکل حرام ہے, ناجائز ہے. اور علماء کو اپنے ذاتی فائدوں کے لیے بھی نہیں جانا چاہیے, اگرچہ جائز ہے مگر علماء کے وقار کے خلاف. تو میرا الحمدللہ اب تک معمول یہ رہا ہے, میں فیوچر کی گارنٹی نہیں لیتا. جتنے بھی بڑے بڑے آفیسرز ہیں جنہوں نے محبت کا اظہار کیا, چائے پہ بلایا, افطاری پہ بلایا, دعوت پہ بلایا, 20 دفعہ کہا ہے کہ آپ کا کوئی کام اٹکا ہوا ہو تو بتائیں. الحمدللہ میں نے اب تک جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے میں نے نہیں بتایا, حالانکہ کام ہر ایک کے